کہ 3 سال تک ان سے، ان کے پورے خاندان سے، ان کے پورے چاہنے والوں سے کوئی بھی مال خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی کام نہیں کرے گا، تاکہ یہ لوگ تھک ہار کر اس کو چھوڑ دیں۔ باضابطہ پورے مکے والے جمع ہو کر ایک پورا وہ بنایا، پرچہ بنا کر بیت اللہ پہ لٹکا دیا کہ آنے والوں کو بھی پتا چلے کہ ان سے بائیکاٹ ہے، ان سے بات نہیں کرنا، ان سے کام نہیں کرنا۔ اس قدر پھر بھی آپ نے کام نہیں چھوڑا۔ پورے مکے والے جمع ہو کر آپ کے چچا کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ کا یہ بھتیجا ہمارے درمیان میں آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بول رہا ہے، اس کو آپ روکو، یہ جو چاہے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ اگر یہ چاہے گا کہ اس کے لیے حکومت بن جائے، یہ ہمارا بادشاہ بن جائے، ہم تیار ہیں، لیکن دعوت کا کام نہیں کرنا۔ بادشاہ بن جاؤ، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، لیکن دعوت کا کام نہیں کرنا۔ یا نہیں، اگر یہ چاہتا ہے کہ مالدار بننا ہے تو ہم اس کو عرب کا سب سے بڑا مالدار آدمی بنا دیں گے، ہم سب مال جمع کر کے دیں گے، محنت کرنے کے لیے تجارت لگانے کی بات نہیں ہو رہی، ہم سب کر کے دیں گے، سب سے بڑا مالدار آدمی بنا دیں گے۔ یا نہیں، یا اگر اس کے خواہش شادیاں کرنے کی ہے، شادیاں کرنے کی، ہم اس کے لیے بھی عورتیں خوبصورت ترین مکے کی عورتیں لا کے دیں، لیکن یہ دعوت کا کام نہ کریں۔ پوری کوشش کر ڈالی مکے والوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ کے چچا کے پاس سارے قریش کے سردار جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جگہ بھی دی ہے، اور آپ کے چچا کہنے لگے بیٹا ان سرداروں کی بات کو مان لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اندازہ ہوا اور آپ نے جب یہ بات دیکھی کہ ایک پورے مکے میں میری حمایت کرنے والا، میرا ساتھ دینے والا ایک میرا چچا جو مسلمان نہیں ہوا، وہ بھی اب ان کے طرف ہو گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے کہ میں اب اس وقت اس جگہ پر میں تنہا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ پھر ایسی تنہائی کے موقع پر کوئی مصلحت نہیں برتی آپ نے کہ ٹھیک ہے اب ان کے سامنے مان لو، یہ لوگ جاتے ہی چاچا کو سمجھا لوں گا، بالکل نہیں۔ کوئی بات آپ نے ایسی نہیں کی، کوئی کام آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر کیا کہا آپ نے؟ ہم جیسوں کو بھی سمجھانے کے لیے قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کو کام بتانے کے لیے کہ دعوت کا کام کیا ہے، تم کیا سمجھے اس کو؟ ایسا نہیں ہے دعوت کا کام جیسے ہم کر رہے ہیں۔ پھر یہ کام ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایتیں مختلف ملتی ہیں، آپ نے فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر لا کر رکھ دیں تو بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں۔ اتنی طاقت کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اتنی طاقت کے ساتھ۔ یہ تو صرف دنیا والوں کے لیے، اور اس سے آگے دیکھو آپ کہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ نبی آپ کام کرو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ جو کچھ آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا اس کو پہنچاؤ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ دعوت کا کام کیجئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں،